السلام علیکم۔ ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ صاحب صدر گرامی قدر، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو حضرت کے متعلق میں بیان کروں۔ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے۔ الحمدللہ کل سے جلسہ شروع ہے۔ مولانا ندیم صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب دیگر حضرات کی تقریریں آپ سن چکے ہیں۔ سرائکی جو ہو گئی اپنی اردو میرے آدر سرائکی میں جو ہاتھ کھڑا کرو، سرائکی والے اب آپ مولانا ندیم صاحب فرمیندے پہ ہیں جو میزائل آئین 75 یا ہمیں سی آئین وہ بھی پاکستانی تنہ جو یہ کہ تباہ تھی وجہ رہا سمجھا ہونی نے بزرگ دا صدقہ جو سا بچے پہ میں ہوں اتھو اندہ پیا افغانستان ہی تو آیا، امیر المومنین مدد العزیز زیارت کر کے آیا، دعا بھی منگوا کے آیا، خاک میں ایمان دی۔ اللہ نے میرا نصیب اینجا بنائے جو حضرت تشریف گھن گیا نا، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ مولانا عبدالحادی سے فرمینے ہن کہ حج دا مزہ تاڈے جے کہ خدا والے دے نال واسطہ پوے مدینے تے مکے وچ صحیح تشریف گھن گیا اے ہی احرام بدھ تے روانے تھی دے مسجد نبی تو دے میں ہی پہنچ گیا۔ میں کہ صحیح دے روزے تھاتے جلتے دعا کرو میرے واسطے، اللہ نے ساتھ نصیب کی تھی۔ تو میرا بھائی گا رہے ہو جو افغانستان تو ہوں ایویں جویں جنت کا ٹکڑا ہوئے، اللہ تو کو بھی گھن وجے۔ حضرت مولانا محمد نواز شریف صاحب مدد اللہ علیہ اللہ ان کا سایہ سارے سرے تے قائم تے دائم رکھے۔ میں قرآن پڑھدا لیکن میں سل رکھ گنا ذرا ان کا حال ہی ہوتے دے تیرے میزائل رکھے نا سویرے جو اٹھے کاویا ہویا میں امریکہ کو دیکھوں گا، احتجاج کرتا ہوں، 1.5 گھنٹے کے بعد پھوک نکل گئی۔ بلا کر میں اقوام متحدہ دے وچ کیس دائر کرے دا میزائل کیوں ڈٹے، بلا کہ ساری غلطی تھی گئی، میری ایجنسی نے میرے کو غلط اطلاع دیتی ہے، وہ فارغ ایجھا ببلیے ایجھا چیتا کردان پھر سے
نہ الاون دا نہ بولن دا. وہ گال ہے جو ایک آدمی ہاں تے اون دی چوری تھی گئی. چوری جو تھی تے چور جو رہا محلے رہا تے اگلے ویلے رواج ہوں ساری ریاستی زبان ہے بھی عورتاں غربت دا دور آ سونا تو ہوں کوئی نہ چاندی دا جڑا چھل پت گانے شانے ہوئے نا صندوقاں کہنا ہو جان بکسے کہنا ہو جان ٹیچی کیس کہنا تونگ ہوں جان تونگ جنوے سیوا رکھی جائے بل بشکے میں جو مجھے ویڑ کریں تے چورے دے درکنوں تیری بڑھڑی بڑھڑی عورت تو ہوں کو آگنا تو یا سران دی تلے رکھ یا پاوے دے تلے رکھ. وہ کھٹرے دے پاوے تلے رکھیا. چور جو چوری کرنا تے کند کنوں تپیا ہولے ہولے پیر تے پیر پیر تے پیر رکھے دا بڑھڑی دے بن تے کھٹرے کنوں کھڑا تھی تے تو بھئی جاگ دی پئیے یا نیند رہے. ہر 90 سال دی بڑھڑی دی نہ پپلی کھس جا اون تو نہ نیند دا پتہ لگے نہ جاگن دا. یہ تو ایو جینا ودے سر دا وال ایک نہیں رہ گیا اجڑ بہوں بہوں کر. اللہ یاتی بخیر ابا جے تو نواز شریف ہی تو یہ نہیں جو بندی نے یہ پہلی بھونی گلان والے نہیں میرا بہو انہیں چڑھائیں دے جلا دے کڈھے اللہ دے حکم نہ تیرا بھی بیٹھی میرے تو کی زیادہ حق کن بندہ جوان نے بھی آ گیا ہوں بھی اسلام نال مذاق کی کہ اسلام آ رہا ہے. سنو اگر الیکشن 77 دا بند نہ تھیندا اج ملک دے وچ اسلامی قانون ہوئے. امریکہ کتے دے آکھن سے اون مارشاء اللہ لایا ورنہ قومی اتحاد جیت چکا. امریکہ نماز پہ بھی آخو لعنت بے شمار. صرف امریکہ پر نام کسی کا نہ لو. امریکہ نواز جو ہے ان پر خدا کی لعنت. ہاں انشاءاللہ ان کی آخری دن ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. جلے ابرا ٹر پہ فوج نال گھن کے ہاتھی نال گھن کے ہتھیار نال گھن کے تے لڑن اندا پہ انہیں نال جنہیں کنے چاقو بھی کہنی پر ہے اللہ دی مدد ہونے نال. آج عبد المطلب گلشن وائس بڑی آقا نال بڑے تکبر نال جویں سارے حکمران ہدنو مولویو پتہ تو نواز شریف نے بیان دیتا کئی لوگ ڈاڈے نعرے مارن نواز شریف. میں ایک دیوار پہ لکھا کرائی او نواز شریف سر بھی مانگو تو حاضر ہے خون بھی مانگو تو حاضر ہے. جی منہ کو والا پیچھے میں مندے کردہ دیتے ڈھی دے اگر میں نہ جاویں ہاں بوک نمبر دوں. ہاں ہوئے نواز شریف اچھا اچھا پھر وہی لوگ تھے. کیا کروں آج اللہ ملا کم نہ ہوئے گاڑی نہیں چلتی. ایک چیز نے تو بتائے امریکہ یہ کہتا ہے طالبان کو ملا عمر صاحب کو کہ تمہاری ہماری جنگ ختم ہوتی ہے کہ جتنی قومیں محبتی ہیں افغانستان میں ملا کے سب سے حکومت چلاؤ. وہ کہتے ہیں منافقوں کو ہم نہیں ملاتے. یہ جنگ ہے. اور امریکہ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ چاہے نیت کچھ ہو انہوں نے کہا کہ ایران تیری طاقت نہیں کہ تم لڑ سکو. اللہ کی قسم میں نے جا کے دیکھے ہیں وہاں خزانے اتنی ہتھیار ہے. 10 سال امریکہ اگر لڑتا رہے نا اس کا باپ بھی مر سکتا ہے لیکن ہمارے طالبان کو شکست نہیں ہو سکتی. بابا اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے. میں وہاں جب گیا
تو ہماری جمعیت علماء اسلام کے دوست وہاں پہنچ گئے کہ مولانا محمد عمر سے ملاقات ہو جائے، بڑی مہربانی کی، اور وہاں جو مہمان خانہ ہے جس کو گورنر ہاؤس کہتے ہیں وہ اب مہمان خانہ ہے، جہاں زنا ہوتے تھے، شراب پیے جاتے تھے، وہاں ذکر الہی ہوتا ہے، اور مسافر کھانا کھاتے ایک کھانا تو میں رہا، میں نے کہا اس قوم کو کون شکست دے سکتا؟ نہ سارے افغانستان میں پھرو ایک داڑھی مڈا نہیں ملے گا، کوئی پاکستان کا گیا ہوا فیصلہ پہنچ بھی گیا تو نے کہا ان کو اندر کر دو، جب تک 19 گرے تک داڑھی نہ آئے مت کرو، یہاں تک بند کیا، یہاں تک ایک سزا تھوڑی ہے، بڑی سزا ہے، ہم بھی یہی کریں گے جب ہماری حکومت انشاءاللہ کیا تھا کریں گے۔ خیر یہ مولانا حضور آباد اللہ کی حیاتی، کئی دن تو لوگ جب الرحمان کا نام آتا اللہ تعالیٰ حضرت کی دل کی دراز کرے، ایسی توجہ کی ہے کیا پورا ملک متوجہ مولانا حضور الرحمان کا کتاب ہے۔ یہ بھی بات یوں نہیں ہے، امریکہ نے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں جمعیت کو ختم کرنے پر، کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، مفتی محمود کا لڑکا ہو، سرپرستی حضرت کی ہو، پھر یہ آدمی غلط ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح۔ اور سنو، جو پاکستان کے روحانی لوگ ہیں سب کی دعائیں جمعیت اور ملک الرحمان کے ساتھ۔ ایک اور بات سنو، یہ جمعیت علماء اسلام جو ہے یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت ہے یا نا؟ بولو، جو کہتے ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت، ہاتھ کھڑا ہے۔ ہم تو حضرت شیخ الہند، حضرت مدنی، حضرت لاہوری، حضرت درخاستی، حضرت خواجہ خان محمد صاحب مدد الہ العالی، حضرت دین پوری، حضرت مروٹی، حضرت بیر والے، ہم تو ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ روحانی لوگ کن کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ مولوی فضل الرحمان سے ڈرتا ہے، اللہ اکبر۔ جو ان کے بیان سخت آتے ہیں کس کے آتے ہیں؟ شیر کا بچہ ہے۔ اللہ نے جو بندیت کو ہمیشہ کے لیے کوئی نہ کوئی لال دینا ہے جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ دیکھو، جو ختم نبوت کی بنیاد رکھنے والے ہیں وہ حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بخاری صاحب کے ہاتھ سے پکڑ کر اس لائن پہ لگانے والے انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بقول مولانا لال حسین صاحب اختر، جب جلسہ تھا خطام الدین کا تو حضرت انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے سٹیج پر، اور بخاری صاحب آ گئے تقریر کے لیے۔ دیکھا تو شاہ صاحب ہیں، پیچھے ہٹ گئے، فرمایا ان کے ہوتے ہوئے میری کیا طاقت ہے کہ میں تقریر کروں؟ تو حضرت شاہ صاحب نے یہ بات سنی، فرمایا اچھا میں جا رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب اترے اور پیچھے چل دی، میں جا رہا ہوں، شاہ صاحب آپ تقریر کریں۔ مولانا لال حسین اختر مرحوم فرماتے تھے جو ہی شاہ صاحب نے الحمدللہ کہا اور حضرت شاہ صاحب نے ایسی توجہ کی کہ شاہ صاحب کو ہوش نہ رہا سٹیج پر، روتے تھے، تقریر کرتے تھے۔ اور پھر شاہ صاحب ہے فرمایا لوگوں آج کے بعد ان کا امیر شریعت لقب بھی میں رکھتا ہوں اور ان کے ہاتھ میں بیعت جہاد کرو۔ پھر تمام علماء نے بیعت جہاد کی بوائے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ۔ کاروان امیر شریعت، کاروان امیر شریعت، آج تخت خط نبوت، عقیدت رہے گی، عقیدت رہے گی، محبت رہے گی، زمانے کو تیری ضرورت رہے گی۔ عقیدت رہے گی، محبت رہے گی، زمانے کو تیری ضرورت رہے گی۔ ہر وقت ٹوٹا ہے تاریخ اس کی، وفات امیر شریعت رہے گی۔ ہو مبارک، ہو مبارک باد تجھ
کو اے زمین دیوبند، ہو مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند، تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلند۔ غازیو ہاں اللہ، غازیو قاری مفتیو حافظ، سب کے سب تھے درد مند، سب کی فطرت ارجمند، او مبارک باد تجھ کو اے زمین دیوبند۔ تو میں عرض کر رہا تھا مسجد ہے اس وقت وہاں گورنر ہاؤس میں بڑی مسجد بنوائی ہے طالبان نے، اور سامنے ان کے گورنر ہاؤس کے جو کمرے ہیں وہ مسافروں کی رہائش کے لیے اور ان کے کھانا کھلانے کے لیے۔ سویرے 6:30 بجے، صبح 6 بجے آدھی روٹی، وہ بڑی جو روٹی پٹھان کی ہوتی ہے نا، آدھی روٹی اور ایک جناب والی چین کے بھری ہوئی کشتی، چائے نہیں قہوہ، لاجواب قہوہ، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنت سے آیا ہے، لاجواب۔ تو وہ دسترخوان لگ جائے گا، اسی سے روٹی، چائے سے روٹی، کوئی حلوہ، کوئی پراٹھا۔ سبحان اللہ، ہمارے نواز شریف گئے ہیں لندن ابے جان کو ملنے کے لیے، امریکہ امریکہ امریکہ، سبحان اللہ۔ پتہ پڑھا بھی اخبارات میں کہ کتنے کروڑ ڈالر خرچ کر کے آیا ہے، یہ غریب ملک کا وزیر اعظم گیا ہے، اور میں لکھ دیتا ہوں یہ میزائل نواز شریف کے مشورے سے امریکہ نے مارے ہیں۔ جب ان کے چیف آف سٹاف نے کہا میں نے 1 گھنٹہ پہلے بتلا دیا تھا، تو پھر اس سے بڑا گواہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے اور بڑی گواہی ہے کہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے، یہ اور بڑی دلیل ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا، مولانا ندیم سے فرما رہے تھے، میں تو پوچھ کے آیا نا وہاں کہ میزائل ایک جو ہے کندھار کے پاس گرا تو وہ پھٹا نہیں، تو پھر ہوا بھی کون سا ہے؟ طالبان نے بسم اللہ پڑھ کے کندھے کو اٹھا لیا۔ اس قوم کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حیرانی والی بات یہ ہے کہ پاکستان کہتا ہے اسلحہ ہو، ایران کہتا ہے اسلحہ ہو تو لڑے، روس کہتا ہے اسلحہ ہو تو لڑے، لیکن 35 طالب اور ایک ملا عمر نے بسم اللہ جہاد سے شروع کیا، 35 سال۔ اور ہوا کیا کہ اس وقت جو اسلحہ روس لے آیا، جو امریکہ نے دیا، جو انڈیا نے دیا، جو ایران نے دیا، وہ سارے کا سارا بحق کے طالبان ضبط ہو، ایک گولی واپس نہیں لے جا سکے۔ میں وہ اسلحہ کے انبار دیکھ کے آیا، انبار۔ اور حیرانی والی بات یہ ہے کہ ان طالبان کو سکھلایا کس نے؟ یہ اللہ نے ہمارا داغ دھلوا دیا۔ بڑا غفور رحیم ہے، بڑا مہربان ہے۔ کیوں؟ یہ کہتے تھے ملا حکومت کر سکتے ہیں، ملا حکومت کر سکتے ہیں، وہ تمہارا باپ حکومت کر رہا ہے۔ یہ دال کھانے والے طالب ہیں جو ایک ایک روٹی لے کر کے بھیک مانگ کے، جنہوں نے نبی کے دین کو سینے میں جگہ دی، قرآن کو سینے میں جگہ دی، اب سب سے بڑی پاور میں وہ لوگ ہیں۔ تمہارا ایک ایک سپاہی 20 سال تک ٹریننگ حاصل کرتا ہے، پتلون پہن کے، وردی پہن کے، بے ہوش ہے، صحت ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارا طالب 15 دن میں پورے کا پورا فوجی بن جاتا ہے، جہاز چلاتا ہے، بم گراتا ہے۔ اور اب تو انہوں نے وہاں اسلحہ فیکٹری بنا لی ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے لانچر ایسی بنائی ہے، امریکہ کی لانچر 1.5 میل جاتی ہے، ہماری 7 میل تک جاتی ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ جو بھی اسلحہ ہے ان کے پاس خدا کی قسم ہے کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر آج پاکستان والوں تم ہمت کر لو تو 24 گھنٹے میں ملک میں قرآن کا قانون ہو سکتا ہے، لیکن ایمانی طاقت ہمارے میں ہو تو، ایمانی طاقت ہمارے میں۔ آپ جو کہیں نا اسمبلی کے ذریعے اسلام آئے گا،
قیامت آ سکتی ہے، اسمبلی کے ذریعے اسلام نہیں آ سکتا۔ اسلام ان کو گریب بانو سے پکڑ کے گھسیٹنا ہوگا تو اسلام آئے گا۔ ایسی بات نہیں۔ اگر چومنے سے نبی کا دین نہیں آیا، چومنے سے نہیں آیا، مار کھانے سے آیا ہے۔ اللہ اکبر، پاؤں میں بیڑی ہے، ہاتھ میں ہاتھ ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، جمعیت علماء اسلام کے حضرات بھی وہی ہیں جو احرار کے ہیں، احرار کے بھی وہی ہیں جو جمعیت کے ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی جماعتیں، بس احرار کا مقابلہ قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ خدا نے ایسے ان کو لیڈر دیے تھے، ایسے رضاکار دیے تھے، گھروں میں دانے نہیں ہیں، آدر ہو کے جیل میں جاؤ، 4 سال جیل میں پڑے ہیں، بچوں کا پتہ نہیں۔ ہم تو 2 دن کے لیے جیل میں جائیں تو بجا کے پیچھے دیکھتے، ملاقات کرے کون نہ ملاقات کرے کون نہ نہ صحیح طرح نو چاہ ملاقات کرے کون نہ کیوں بھی تو کوئی بھنگا کھانے میں جا بیٹھی ہو، تیری سے ملاقات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی آیا مجھے ملنے کے لیے، میں جیل میں تھا تو رونے لگا بہت۔ میں نے کہا کیوں روتے ہو؟ میں نے کہا بھیا کہ رونے کی وجہ تو بتلاؤ، روتا ہمیں ہمت بنواؤ۔ تم جیل کے قابل نہیں تھے، کہ میں کھوتے بدھانے قابل ہوں، بدبختہ میں جہاد کے قابل نہیں تھے، کیا ہو گیا؟ میں کہ جو تیرا شوق تھے آپ یا کیسے ہو سکتا؟ میں کسی بار ہوں مندر کا ڈھولا یوب کا دورہ، میں کہ جیل کے دروازے تھا یوب کو 5-6 مندر کا ساری رات اکٹھے رہ سکتی، کوئی اکٹھے رہ سکتی، دیر لگ رہی ہے، عشق کی کوئی قیمت لگ رہی ہے۔ عشق والی کا اگر حوصلہ رکھتا ہے میر، دل جو لوہے کا ہو پتھر کا جگر پیدا کر۔ حضرت بلال کے پاؤں میں بیڑی ہے، رسا باندھ کے گھسیٹا جا رہا ہے، واہ بلال، سبحان اللہ۔ اور اب امیہ مار رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سنا ہے میرے بلال کو مار پڑ رہی ہے۔ ایک بات کہہ دوں یہاں، مسلم لیگیو تم کلنٹن کے اکٹھے اٹھو گے، مسلم لیگیو تم زنا کے اکٹھے اٹھو گے، زیادہ سے زیادہ کرو گے تو ضیاء الحق کے اکٹھے اٹھو گے، ایوب کے اکٹھے اٹھو گے، حضرت مولانا محمد نواز شریف صاحب کے اکٹھے اٹھو گے۔ ہم ان کے جوتی میں اٹھے، سودا وارا کھاتا ہے یا نہیں وارا کھاتا، ہم شیخ الہند کے جوتی میں اٹھیں گے، حضرت دین پر۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو چمٹ جائیں گے قیامت میں، بھائی خدا کے لیے حضرت ہمیں بھی گھسیٹ کے ساتھ لے کر۔ ارے اللہ کے بندے، دنیا کا کیا اقتدار ہے؟ علماء دیوبند کی کمائی افغانستان ہے، خدا نے دکھا دیا۔ علماء حق، علماء دیوبند، علماء حق، علماء دیوبند۔ میرے بھائی ناراض نہ ہونا، بریلوی کو میں بزرگ کہتا ہوں، شیعہ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ کسی فرقے کو خدا نے یہ سعادت نہیں بخشی، یہ جو بندیوں کو سعادت بخشی کہ مستقل اسلامی حکومت ان کو دی۔ یہ جتنی کام کیے ہیں یہ جو بندو کے نصیب میں ہے، اور وہاں تو وہ جو بندی ہیں، وہاں جو بندی ہے، اللہ رحم کرے ہمارے سے اتنی آگے ہے۔ ہم کو جو بندی ہے وہاں اگر کوئی زور سے کہے آمین کہتے خاموش۔ میرے ساتھ ایک کلا میں جو پڑھ گیا تھا آمین، امام نے بعد میں کہا خبردار ہے یہ بات نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرے والد حافظ ضیاء الدین صاحب جو تھے نا، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے کہتے دیکھو بھائی پیچھے آمین کسی نے نہیں کہا، خبردار اگر کسی نے آمین کہا تو۔ جو شاہ صاحب فرماتے تھے وہ محراب میں اپنا جوتا رکھتے تھے نماز پڑھتے وقت، بھی کسی کو مارنا پڑ جائے تو جوتا تلاش نہ کرے۔
کہنے لگے ایک آدمی تیسری رکعت پہ آ کے شامل ہوا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ شہادت سخت ہے، اس نے کہا آمین آمین جو کیا، تو اس وقت تو شاہ صاحب خیال ٹال گئے، جب سجدے میں گیا تو جوتا اٹھا لیا، تیسری صاحب میں آ کے کہتے ہوئے کس نے آمین کہا دلیل کے بچے، اب جس نے کہا اس نے سر اٹھایا گڑو گڑ، وہاں تو ایسے ہن بھی آئے اللہ معاف کرے جو میں ڈر کے نماز پڑھتا، سبحان اللہ۔ میرا ایک بھاجا میرے ساتھ تھا، اس نے بوتل لی 7 اپ کی پینے کے لیے، تو ادھر سے مولوی نے کہا اللہ اکبر، پٹھان نے چھین لی، انہوں نے کہا تیرے رات ایسا ڈھکی دینا تھا نہیں، بوتل واپس کر، واپس آ کے پینا یا پیسے لے لو، اذان کے بعد ہم دکان پہ نہیں بیٹھے۔ اور خدا کی قسم میں نے کندھار میں 3 دن تک سفیر مولانا ہماری جماعت والوں نے حکم دیا، جمعیت نے، کہ سفیر کار لے آیا اور مجھے سیر کروانے والا سفیر تھا۔ جب دین کی حکومت آئے گی تو پھر ڈی سی، ایس پی، گورنر، صدر، یہ قاضی القضات علماء ہوں گے۔ ہاں ایسی بات نہیں ہے، دیکھ لیا آنکھوں سے، دیکھ لیا آنکھوں سے۔ تو جناب جا رہے تھے، میں نے 3 عورتیں دیکھی صرف برقعے میں، وہ بھی 90 سال سے زیادہ عمر کی تھی۔ ایک گھر سے دوسرے گھر میں داخل ہو رہی تھی، بس میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جیسے یہاں سرخی پاؤڈر لگا کے لیفٹ آئے، ایسی بات نہیں ہے۔ نواز شریف کے پاس گئی عورتیں کہ جناب آپ تو شریعت کے قانون کا اعلان کر رہے ہیں، ہم کیا کریں گی؟ اس نے کہا یہ وہ شریعت رہی جو تمہیں روکے، پڑھایا سر۔ نواز شریف نے کہا یہ وہ شریعت نہیں جو اور تم پر پابند لگے، تے اور کیڑی شریعت ہے پترا؟ پھر گئے ہجڑے، ہجڑے جان دو، ہجڑے یہ گئے نے کہا قبلہ ہم کیا کریں گے، ہمارا تو کام ہے ناچ گا کے پیسے لینا۔ انہوں نے کہا تم بھی بے فکر رہو، یہ اسلام وہ نہیں جو ملاؤں والا ہے، اور اسلام کون سا لاؤ گے؟ شریعت بل واہ شیرازی صاحب نے کہا تقریر تھی، تو نواز شریف مدثر نے فرمایا کہ مولانا شیرازی صاحب آپ بھی تو کوئی تقریر کر دو۔ مولانا شیرازی صاحب نے فرمایا میں کیا تقریر کروں، اذان جمعے کی ہو رہی ہے، نماز ایک رہی ہے، یہ اسلام لاؤ گے؟ اکبر مفتی ہے تو سنا دہریہ خیال کا، لیکن وہاں گئی محترمہ و مکرمہ ام الپاکستان یا امہات الپاکستان حضرت جناب سیدہ مکرمہ جناب آبدہ بی بی سے، کیونکہ ان کا ضلع ہے، یہ گئی اکبر مفتی کے پاس کہ آپ شریعت بل کی بحث کریں۔ اس نے کہا شریعت یہی ہے جو تو ہی ہے، اگر شریعت ہے یہی تو مجھے شریعت کی ضرورت نہیں ہے، اگر شریعت ہوتی تو تم ننگی ہو کے میرے پاس آتی۔ شریعت سے مذاق ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک نوجوان کالی پگڑی بندھے ہوئے سالے چہرے سے نور ٹپکتا، مجھے چار کے پلات میں بٹھا دیا، کہتا مولانا آپ کو ایک میں قصہ سناؤں؟ میں نے کہا جی۔ کہتا میں گھر میں سو رہا تھا جب کہ جنگ شروع تھی، طالبان کی، میں سو رہا تھا تو مجھے کسی بزرگ نے خواب میں یہ کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے رات کو نماز پڑھی اور با جماعت نہیں پڑھی؟ یہ کہہ کے فرمایا کہ اپنے دروازے کی طرف سے دیکھو نا، تو میں نے جو دیکھا کئی ہزار طلبہ صفیں باندھ کے
نماز پڑھ رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ حضور پاک کے اشارے کے سوا یہ جنگ لڑی جا رہی ہے؟ ایسی نہیں ہے، رہنمائی آقا کی ہو رہی ہے۔ جی ہاں، ورنہ کیا طاقت ہے کسی کی؟ ایک طالب نے مجھے بتلایا کہ مولانا ہم جب بارڈر پر مورچوں کا معائنہ کر رہے تھے تو ہم تقریباً 80 آدمی تھے طالب، تو اس سے اگلے مورچوں میں دشمن 800 سپاہی مورچوں میں بیٹھا تھا۔ جب انہوں نے ہماری آواز سنی تو بھاگے، ہتھیار چھوڑ دیے اور بھاگے، ہم ان کے پیچھے بھاگے۔ ہم نے کہا یا اللہ، یہ 1000 کے قریب آدمی ہے اور ہم ہیں 80 آدمی، یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ہم بھاگے، زیادہ 3 فرلانگ تک گئے، ہم نے ان کو پکڑ لیا، وہ عمودے گر گئے، ہم نے ان کی مشقیں کسرے۔ ہم نے کہا بھائی کیوں تم بھاگے تھے؟ انہوں نے کہا تم یہ جو 80 آدمی نظر آتے ہو، ہمیں تو 10 لاکھ کا مجمع نظر آ رہا تھا۔ ہم نے سمجھا ہمارے پیچھے 10 لاکھ آدمی بھاگ رہا ہے، اور جب بھاگنے لگے تو ہمارے ایک ایک آدمی کو 10 آدمی چمٹے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں میں لاٹھیں تھی، جو مارتے تھے گھٹنوں پر یا ٹخنوں پر مارتے۔ ہم آخر مار کھا کے عمودے گر گئے، بھاگ نہیں سکتے۔ اس فوج کو دنیا کی کوئی طاقت شکست دے سکتی ہے، لیکن ہے کون جن کو گالیاں دیتے رہے ملا آئے، انہوں نے حکومت کر دکھائی ہے۔ تم اربوں کے نہیں، خربوں کے نہیں، 6 لاکھ ملازم حضرت مولانا محمد شریف صاحب، مولانا محمد نواز شریف صاحب نے نکالا ہے۔ 6 لاکھ مختلف مدوں میں سے لاکھوں کنبے اجڑ گئے۔ بخاری تیری قبر پہ کروڑوں رحمت ہے۔ فرماتے تھے اگر اسلام آ جائے مسلم لیگ کے ہوتے ہوئے تو میری قبر پہ آ کے کہہ دینا کہ تو جھوٹ بولتا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن مسلم لیگ کے ہوتے ہوئے علماء کرام، مسلم لیگ کا ساتھ دینے والے علماء کرام توبہ کرو۔ حضرت شیخ الہند کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت مدری کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت لاہوری کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ بے دینوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ ان سے بچائے۔ 50 سال ہو گئے ان کو جھوٹ بولتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خدا کا بندہ جو میدان میں مولانا عمر صاحب نکلا تو مجھے جو وہاں دوستوں نے بتایا علماء نے کہ ان کو ایک رات میں 3 دفعہ حضور پاک کی زیارت کہ اٹھو اور لڑو۔ اور دوست بتلاتے تھے جو فوجی ہیں، کہتے تھے اگر کسی کی شہادت کی خبر مل جائے تو کئی دن روتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ میں نے جب ان کی ملاقات کی، یقین کرو کہ وہ جس احاطے میں رہتے ہیں دفتر ہے، تو وہاں لوہے کی چارپائی پڑی تھی، اس پہ پھٹے لگے ہوئے تھے، بان نہیں تھا، پھٹے جال کے پرانے، اس پہ بیٹھے تھے، نہ کھیس، نہ گدا، نہ چادر، نہ تکیہ۔ خدا کی قسم حضرت عمر کا دور یاد آ گیا۔ اٹھ کے ملنے لگے، مان کا گیا، پھر نیچے بیٹھنے لگے تو علماء نے پکڑ کر کے اوپر کو بٹھایا اور کہا مجھے گنہگار نہ کرو، خدا کے لیے مجھے نیچے بیٹھنے دو۔ تو علماء نے مجبوراً کہا کہ حضرت آپ یہاں بیٹھے۔ یہ کیفیت ہے روٹی کھانا۔ ہاں میں اس وقت کا سویرے چائے 12:30 بجے کھانا، کیا بھنڈی، آلو، ٹماٹر، بس کوئی بات چاہے تو یہ کھانا ہے۔ رات کو گوشت بکرے کا اور آلو۔ روٹی تالے بتراتے تھے اگر سوکھی ہوئی ہے تو ڈال نہیں دیتے، ان کا سٹا کرتے ہیں، پانی میں بھگو کے تازہ کر کے کھاتے ہیں۔ خدا کی قسم جب دشمن سامنے آتا ہے تو ٹھہر نہیں سکتا، بھاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہو کہ مولوی حکومت کریں گے، یہ مولوی نہیں کر رہے تھے، کون کر رہے ہیں؟ تو میں واضح کر رہا تھا حضرت نواز شریف صاحب کی بات، وہ چور جو چوری کرنے آیا پھر وہ کودا، آگ کو 4 کو اٹھایا اور ٹرانک پر رکھا اور ایک پاؤں سے وہ گٹھڑی عورت کی زیورات کو اٹھائی۔ جب چلنے لگا تو عورت پہ شور مچایا، بڑھیا نے اور ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔
وہ بھاگ گیا. محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ اس نے کہا چور آیا تھا. بھائی کہاں سے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا کہاں گئے. کسی نے کہا اس دیوار سے اٹھا ہوگا, کسی نے کہا اس دیوار سے. اب وہ چور تو محلے کا تھا. اس نے کہا میں بھی جا کے شامل نہیں ہوتا تو کہیں گے اس نے چوری کیا. چلو سے بوجھا نے دیکھا تو میں بھی شامل ہو جاؤں. مجھے آ گیا. اب سب کی باتیں سنی. فکر ادھر سے آیا, فکر ادھر سے. میں نے کہا نہیں میں نہیں, پاگل کے بچے سارے جھوٹ بولتے ہیں. میرا خیال ہے یہاں سے آیا ہوگا, جہاں سے وہ آیا تھا یہاں سے آیا ہوگا. میرے خیال میں پاؤں پہ پاؤں رکھے ہوں گے. میرے خیال میں 4 پے کے پھاس گیا ہوگا. میرے خیال میں جھانک کے دیکھا ہوگا. میرے خیال میں بڑھیا تو جاگ رہی تھی, اسے سمجھا ہوگا کہ نیند میں ہے. میرے خیال میں اسے 4 پے کو اٹھایا ہوگا. میرے خیال میں گٹھڑی نکالی ہوگی پاؤں سے. میرے خیال میں جب اس نے گٹھی کو اٹھایا ہوگا تو وہ بوڑھیا نے شور بچایا ہوگا. میرے خیال میں وہ بھاگا ہوگا. میرے خیال میں جو کودا گٹھی ادھر گر گئی. مولانا محمد نواز شریف کا یہی کہتے میں نے میزائل. اللہ کے بندے, امریکی کانگریس جو حکومت چلاتی ہے اس نے کلنٹن سے کہا ہے کتے یہ جو 80 میزائل داغا گیا ہے ایک ایک میزائل کی قیمت 5 کروڑ ہے. خزانہ بھی تباہ ہوا اور دشمن بھی نہ مرا. جن کے ساتھ اللہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. فرمایا میں نے 5000 فرشتے باوردی اتارے. اس وقت اتارے جب حضور پاک ساری رات روتے ہوئے گزر گئی. حتیٰ کہ صبح کی اذان بلال نے دی. حضور سے نے سر سجدے سے اٹھایا اور صدیق اکبر کے دل میں القا ہوا کہ جاؤ میرے صدیق میرے حبیب کو یہ فرما دو, یہ عرض کر دو کہ سویر تو ہونے دو, فتح تمہارے قدم چومے گی. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. ذرا سورج تو نکلنے دو. اللہ جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ میاں نے فرمایا یہ ذلیل شکست تو کھا چکا ہے پر یہ بعد نہیں آتا. اس نے میٹنگ کی ہے اور راتی رات یہ چھاپا مار کے آپ کو اور آپ کی فوج کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. آپ چلے جائیں, کوئی چیز نہ اٹھائیں. کل 10 بجے تک ان کی ہر چیز کا مالک میں تمہیں بنا دوں گا. اللہ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. جی حضرت موسیٰ کی فوج نے دیکھا کہ فرعون کی فوج آ رہی ہے. وہ موسیٰ ہم تو تیرے ساتھ آئے ہیں, اب تو فرعون کی فوج آئی. حضرت موسیٰ نے فرمایا میرا اللہ بے وفا نہیں ہے. میرے اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں, ذرا صبر تو کرو. خدا سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ حضور سے زیادہ وفادار کون ہو سکتا ہے؟ جو جب بھی دعا مانگی نبی پاک نے امت کی بخشش کے لیے دعا مانگی. جب بھی ہاتھ کھڑے کیے امت کی بخشش کے لیے ہاتھ کھڑے کیے. سبحان اللہ. پھر جب دریا کے کنارے پہنچے میرے اللہ نے فرمایا چاہے پل ہو نہ ہو میرا موسیٰ بسم اللہ پڑھ کے پانی پر آسے کو تو مار, میں 12 روڈ سڑکیں بنا دیتا ہوں اور تم پار ہو جاؤ اور ان کو میں غرق کر رہا ہوں. پاکستان کے نوجوانوں جو بندیوں کوئی آئے نہ آئے مدرسوں میں ٹریننگ دو, جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ. انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ان قریب اسلامی حکومت آنے والی ہے اللہ کے فضل سے. اور دشمن کی طاقت نہیں ہوگی کسی بے دین کی کہ تمہارے سامنے ٹھہر سکے. وما علینا الا البلاغ. بیٹھو, حضرت دعا فرمائیں گے.
آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور یہ بیانات اپنے گروپوں میں اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔